محرم الحرام کی دوسری نشست آج مولا امام حسین کربلا معلی پہنچے ہیں۔ عزاداری امام حسین بہت عظیم عبادت ہے اور عظیم فرصت ہے۔ عزاداری امام حسین الہی کارخانہ انسان سازی ہے۔ اس کارخانے کے اس مرحلے و پروسیس سے گزر کر انسانی معراج پر فائز ہونے کی دعوت عام حسین ابن علی پوری بشریت کو دیتے ہیں، اور آج حسین انسانی تقدیر کو بدلنے کے لیے اپنے خون سے ان کی نجات کی داستان کربلا معلی میں رقم فرماتے ہیں۔ اس تحریک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف پہلو ہیں۔ تحریک امام حسین، خصوصاً قیام امام حسین، ایک معصوم امام کا فعل ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، مقام عظیم ہے اور ہماری سوچ اور فہم سے بڑا مقام ہے، اور آپ کی شخصیت میں کوئی نقص، کوئی گناہ، کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ معصوم ہر خطا و نقص و عیب سے پاک ہوتا ہے۔ جس طرح امام عظیم ہیں، امام حسین علیہ السلام کا فعل قیام عاشوراء بھی امام کی طرح معصوم ہے، عظیم ہے، بے عیب ہے، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، کمال ہی کمال، خوبیاں ہی خوبیاں، اور بشریت کی نجات کا تمام سرمایہ امام کے اس اقدام کے اندر موجود ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام و تحریک کربلا سرمشق، نمونہ و آئینہ انسانیت ہے۔ اس کربلا کے آئینے میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ آئینہ سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، آئینہ سچا ہوتا ہے، آئینہ ڈرتا نہیں، کمپرومائز نہیں کرتا۔ کوئی صدر دیکھے، کوئی مالدار دیکھے، کوئی غریب دیکھے، کوئی فقیر دیکھے، دوست دیکھے، دشمن دیکھے، وہ حقیقت جو ہے صرف اسے بتاتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا۔ جتنی خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں وہی بتاتا ہے، اور آئینہ سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے لوگ آئینے پر اعتماد کرتے ہیں۔ کربلا و قیام امام حسین انسانیت کو سنوارنے کا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ذرا جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم آہنگ کریں امام حسین کے ساتھ۔ ہم حسین ابن علی کو الحمدللہ توفیق ہے اپنی منقبت میں لے کر آئے۔ تقریروں میں ہے حسین ابن علی، نعروں میں ہے حسین ابن علی، زندگی کا امام ابھی نہیں بنایا۔ جس دن حسین کو ان چیزوں سے بھی نکال کر کتابوں سے، منقبت سے، نعروں ترانوں میں بھی ہو، لازم ہے، یہ کافی نہیں ہے، واجب ہے، لیکن یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ جس دن ہم حسین کو اپنی زندگی کا آئینہ قرار دے، امام زندگی بنائیں، سیاست کا اختیار حسین کو دو، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دو۔ اقتصاد کا اختیار حسین کے معیارات کو دو، نہ حرم خوروں کو دو۔ تعلیم کا معیار حسین ابن علی کے معیارات کو دو۔ شادی بیاہ و گھر کا نظام ہندو و ویسٹرن تہذیب کو نہ دو، حسین ابن علی کو دو۔ اگر حسین امام زندگی بن گیا، میں اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور یہ صلاحیت ہے حسین ابن علی کے اندر، کیونکہ حسین کا قیام معصوم امام کا فعل ہے۔ آپ تصور کریں امام حسین کی شخصیت کی عظمت اور بے نقص و بے عیب پاک شخصیت۔ اسی طرح امام کا فعل قیام کربلا بے نقص ہے، بے عیب ہے، اس لیے آئینہ انسانیت ہے، آئینہ زندگی ہے۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے میرا، آپ نے اپنی توفیق کے مطابق۔ اور آپ الحمدللہ بلتستان کی سرزمین میں ہیں، علماء کی سرزمین ہے، مجھ جیسے طالب علموں سے بڑھ کر بڑے بڑے جید علماء کو آپ سنیں اور خوب اپنے آپ کو ان ایام میں سنواریں۔ دوسرا فعل امام قیام کربلا قابل تقلید ہے۔ اس قیام کے نسخے ہر عصر کے مطابق ریپیٹ ہونے چاہیے۔
اس قیام کی فوٹو کاپی ہر شہر، ہر محلے، ہر گھر میں نظر آنی چاہیے۔ یہ صرف 61 ہجری تک محدود نہ رہے، کربلا کی اس جغرافی تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ پیغام دریا بن کر آئے اور ہر مردہ سرزمین کے بنجر پنے کو ختم کر کے اسے آباد سرسبز حسینی سرزمین میں بدلے۔ تیسرا پہلو، قیام حسین نہ مطلوب حالت کو نہ عبادت بناتا ہے عقل کے مطابق، قرآن کے مطابق، اہل البیت و امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، نہ پسندیدہ نہ مطلوب حالت، فرد سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک، فرد سے لے کر انٹرنیشنل ایوانوں تک، عقل، شریعت، قرآن و فکر و منطق حسینی کے مطابق نہ مطلوب نہ پسندیدہ حالت ہے۔ شیطانوں نے وہ حالت بنائی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹرمپ جیسے اوکٹوپس نے ملتوں کا خون چوسنے کے لیے نامطلوب حالات بنائے ہیں۔ تحریک کربلا نہ ان نامطلوب حالات سے لا تعلق رہتی ہے، نہ ان سے متاثر ہوتی ہے، بلکہ علم بغاوت و علم قیام بلند کر کے اس نامطلوب حالت کو حسینی فکر کی مطلوبہ حالت میں بدلنے کا قیام کرتی ہے، اس قیام کا عزم ایجاد کرتی ہے۔ اس تحریک کو اس نگاہ سے اگر ہم دیکھیں، یہ سلسلہ سیرت انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہے، اس نگاہ سے اس تحریک کو دیکھیں تو پھر اس عزادار کا مقام کیا ہے؟ وہ اگر روتا ہے، آنسو ابھی رخسار تک نہیں پہنچے، اس کی آنکھوں سے تھوڑے باہر نکلے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس عزادار کا جو اس عزم اور اس فکر کے ساتھ اس محفل میں آتا ہے، اس کا مقام تصور کیجئے۔ رمضان المبارک میں ہم مہمان خدا ہیں، اور ماہ محرم الحرام میں خدا کے سب سے پسندیدہ شخصیت حسین کے مہمان ہیں عزادار۔ ہم مہمان حسین ہیں، اور دیکھیں کتنی عظمت ہے، کتنا وقار ہے، اور اس کا برہم رکھے عزادار۔ کوئی آپ کو خرید نہ سکے، کوئی آپ کو اٹریکٹ نہ کر سکے۔ جسے حسین نے خریدا اسے کوئی نہ خرید سکے۔ جس نے توجہ حسین کی طرف کی وہ دنیاوی زر کو برق کی طرف متوجہ ہو کر حسین کو ناراض نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک میں ہیں جب ہم مہمان خدا بن جاتے ہیں تو رمضان المبارک میں عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں 70 گنا اس تلاوت قرآن کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ماہ بہار ہے، عبادات تو عبادات، نماز شب تو نماز شب۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں آپ مہمان بنے ہو، آپ کی سانسیں تسبیح کا مقام رکھتی ہیں۔ خداوند متعال خود فرما رہا ہے رسول اکرم کے ذریعے سے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، روزہ دار جو قربتاً اللہ کی نیت سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے، اس کی نیند اس مہینے میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ کتنی برکت آ گئی زندگی کے اندر۔ اب اس کی نماز شب کا کیا مقام ہوگا، اس کی فکر کا، انفاق کا، عبادتوں کا کیا مقام ہوگا؟ بڑا مقام ہے۔ اور ایک روایت ہے کربلا کے بارے میں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، جو عزادار ہم حسینی و امام حسین کے غم میں غمگین ہو، عزادار ہو، اس کی سانسیں بھی تسبیح کا مقام رکھتی ہیں۔ وہمہ لنا عبادہ، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم و غم۔ ہم و غم یعنی زندگی کا مقصد، منشور، زندگی کا اصلی ہدف۔ امام فرماتے ہیں ہمہ لنا عبادہ، جو اس طرح سے غم حسین میں آئے کہ حسین کا غم اس کا غم ہو، حسین کی آرزویں اس کی آرزویں ہوں۔ حسین جن مقاصد کے لیے قیام کرتے ہیں ان مقاصد کو اپنا ہدف بنائے، ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی شخصیتی حیثیت
اس راہ کے لیے خرچ کرے اور اس ہدف کے لیے بیٹھے، مجلس، جلوس، گفتگو، ڈائیلاگ، پلاننگ، منصوبہ بندی کرے، یہ سب عبادت شمار ہوتی ہے، اور وہ بھی عظیم عبادت شمار ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ موضوع سخن کربلا کی تحریک کی ذاتی خصوصیات، کربلا کی تحریک کے ارکان اصلی۔ میں نے ابھی عرض کیا کربلا سرمشق ہے، کربلا ریپیٹ، کربلا کے کردار، کربلا کی فکر ریپیٹ ہونی چاہیے اپنی اپنی توفیق کے مطابق۔ امام سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن امام اسوہ ہیں، آئینہ زندگی ہیں، اور امام کا عمل نمونہ عمل بن کر ہم اس توفیق کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ذاتی صفات ہیں قیام کربلا و عاشورہ کی؟ آج کوئی کربلا کے مطابق کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے، کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی عمل کربلا سے متاثر ہو کر انجام دینا چاہتا ہے، اس کے عمل میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ذاتی خصوصیات کربلا و عاشورہ کی۔ وہ ہمراہ کربلا ہے، ہمراہ امام حسین ہے، اور وہ امام حسین کو اسوہ بنا کر اس معاشرے میں عملی خدمات انجام دینے کی توفیق پیدا کر رہا ہے۔ پہلی و اہم ذاتی صفت، اور یہ توجہ رہے، کربلا اجتماعی و جامع عبادت کا نام ہے۔ کربلا میں غم کا پہلو بھی ہے، کربلا میں عشق خدا، عرفان خدا، معنویت خدا کا بھی پہلو ہے، اور کربلا میں انقلابی گری، اصلاحی گری، نامطلوب حالت کو بدل کر مطلوبہ حالت کے اندر آنے تک حرکت و قیام کا جذبہ بھی ہے۔ یہ تمام پہلو قیام کربلا کے ہیں۔ یعنی کربلا میں غم کا پہلو ہے، ایک مرحلہ حسین ابن علی سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور زار و قطار روتے، شبیہ پیمبر تو جا رہا ہے۔ غم کا پہلو بھی ہے کربلا میں۔ غم کا پہلو ہے آنسو کا۔ تلے زینبیہ پہ کھڑی ہو کر زینب کبریٰ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، حسین سجدے کی حالت میں ہے، شمر الرعین اس عرش الہی پر سوار ہو کر حسین کا سر قلم کرتا ہے۔ گریہ ہے، آنسو ہے، یہ مقدس آنسو ہے۔ کربلا میں عرفان، عشق خدا، توحید کا بھی پہلو ہے۔ جب نمک پاشی کی جاتی ہے دربار یزید میں، وہاں زینب روتی نہیں ہے۔ کربلا میں زینب حسین کو کیسا پایا؟ فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا۔ عربک گرامر کے مطابق منہ توڑ جواب ہے۔ حسین خدا، زیبا خدا، رحیم خدا، مہربان خدا کے علاوہ زینب نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تلے زینبیہ میں کھڑے ہو کر زینب نے مہربان و زیبا و حسین خدا دیکھا زینب نے کس طرح حسین ابن علی کو مقام عظمائے شہادت پر فائز کر کے قیامت تک کے لوگوں کے عزت کا امام حسین ابن علی کو خدا بناتا ہے۔ اس زیبا خدا کو زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کربلا میں دیکھا۔ یہ عرفان، یہ عشق، یہ خدا کے ساتھ ربط و اٹیچمنٹ کربلا کے اندر ہے۔ غم بھی ہے، قرب خدا، عشق خدا، معنویت کا پہلو بھی ہے۔ شدید ترین حالات میں بھی خدا سے رابطہ نہ کاٹنا، اور انقلابی گری کا پہلو بھی۔ ہیہات من الذلہ بھی کربلا میں ہے۔ کد کیدک وسع سعیک ولا تمحو ذکرنا، یہ بھی کربلا ہے۔ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حیدر کرار کی بیٹی ایسے جملے یزید کے اس فاسد نظام کی طرف چلاتی ہیں جس طرح علی کی ذوالفقار منافقین کا سر قلم کرتی تھی، اسی طرح حیدر کرار کی بیٹی کے ان جملوں نے یزید کے غرور کا سر قلم کیا۔ اے یزید، تو جتنی حکومتی مشینری استعمال کر سکتا ہے کر لے، جتنا پروپیگنڈا منصوبہ
اور میڈیا ٹرائل کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہمیں اپنے خدا پر توکل ہے، تو مٹ جائے گا ہم زندہ رہیں گے۔ یہ بھی کربلا ہے، یہ جرأت بھی کربلا میں ہے۔ بس کربلا ایک جامع عبادت کا نام ہے، اور ان جامع پہلوؤں کے ساتھ ہم نے اس عظیم عبادت و اس کارخانہ انسان سازی میں داخل ہونا ہے، اس کارخانہ انسان سازی میں داخل ہونا ہے۔ بس کوئی قیام کرنا چاہتا ہے عاشورائی طرز کا، عاشورہ سے الہام لے کر اس قیام، اس تحریک، اس انقلاب میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ صفات ہونی چاہیے جو کربلا کی ذاتی صفات ہیں۔ ذاتی صفات کا مطلب اگر وہ نہ ہو ذات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امام کا نام استعمال کر رہا ہے، امام کی فکر اس قیام میں موجود نہیں ہے اگر یہ ذاتی صفات نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پہلی و ذاتی صفت قیام کربلا کی، شر مطلق کے خلاف بغاوت۔ چھوٹی برائیاں، چھوٹے مجرم، چھوٹے ٹیررسٹ، زرخرید قاتل کا حساب بعد میں، پہلے اس الفساد کو ٹارگٹ کرو، وہ کاز ہے۔ یہ زرخرید قاتل ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں۔ اگر وہ الفساد ماں کو مار دو، اس کے بچے خود بھوکے مر جائیں گے۔ کربلا کی تحریک میں پہلے شر مطلق، کمپلیٹ فساد، آشکارا فساد، آشکارا گمراہی، آشکارا باطل، وہ باطل مطلق جو حق کے لیے ذرہ برابر گنجائش نہیں رکھتا، سر تا پا باطل کا ایڈریس ڈھونڈتی ہے قیام کربلا و نہضت کربلا۔ اس شر مطلق کو پہچان کر اس کے خلاف قیام کرنے والے امام کا نام حسین ہے۔ کسی گلی محلے کے چھوٹے موٹے ٹیررسٹ کے خلاف قیام کرنا بات کا ہے، اسے بھی نہیں چھوڑنا۔ شر مطلق کے خلاف قیام کرنا، یہ قیام عاشورہ ہے۔ امام نے فرمایا اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا قیام کا مقصد انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت، انما only and only، صرف اور صرف میرے قیام کا مقصد شر مطلق ٹارگٹ کرنا ہے یزید کو۔ یہ شمر کو پروڈیوس کر رہا ہے، یہ خولی کو پیدا کر رہا ہے، یہ عمر سعد کو بنا رہا، یہ فیکٹری ہے، یہ بھی فیکٹری ہے۔ یزید فساد کا کارخانہ ہے، کارخانہ فساد و شیطنت، کارخانہ کرپشن، کارخانہ حرام خوری، کارخانہ ٹیررزم، کارخانہ شہوت یزید ہے۔ اور اس کے بچے ہیں شمر، خولی، عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد، واہ۔ امام کا قیام حساب شدہ ہے، امام کا قیام شجاعانہ ہے، امام کا قیام معاشرے میں بنیادی تبدیلی لانے کا قیام ہے، کاسمیٹک تبدیلیوں کا قیام نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے تبدیلی آئے اور پھر اسی ڈگر میں چلے جائیں، نہ، بنیادی تبدیلی، بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس بنیاد کو گراؤ جو معاشرے میں فساد پھیلا رہی ہے، جو شر مطلق ہے، جو کارخانہ شیطنت ہے، جو کارخانہ فساد ہے، جو کارخانہ جرم ہے، جو کارخانہ تعصبات ہے، اس کو ٹارگٹ کرو۔ اگر وہ کسی شخص کی صورت میں ہے، امام اس شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یزید۔ اگر وہ کسی سسٹم کی صورت میں ہے، اس بنو امیہ کے سسٹم سے ٹکراتے ہیں حسین۔ اور امام نے اپنے قیام میں دو شر مطلق کو ٹارگٹ کیا، ایک بنو امیہ کے فساد کے نظام کو، اور دوسرا اس نظام کے حاکم یزید کو ٹارگٹ کیا۔ وہ یزید، بہت سارے یزید کی چاپلوسی کر رہے تھے، بہت سارے یزید کو نوبل پرائز دینے کے لیے تیار تھے۔ یزید کی سائیکولوجی یہ ہے کہ چاپلوسوں کو پسند کرتا ہے، یزید سر بلند سروں کو پسند نہیں کرتا۔
یزید اس دور کا کیوں نہ ہو، آج کا کیوں نہ ہو، وہ حسین و حسین والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے مزاج میں نہیں. کیوں؟ یہ اس کے انکنڈیشنل سرنڈر، بلا مشروط ہمارے ظلم، فساد، فحشاء، کرپشن، تعصبات، بے دینی کے اس نظام و کارخانے شیطنت کا حصہ بن جاؤ ورنہ تیرا سر قلم کیا جائے گا. اس دھمکی کو سن کر، اس میسج کو وائرل ہونے کے بعد سن کر بہت سارے ڈر جاتے ہیں. واہ واہ کیا بات کی، ماشاءاللہ، اس کو انعام دیا جانا چاہیے، اس جیسا لیڈر کوئی نہیں آیا. ذرا حسین کو سنو. حسین فرماتے یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق ومثلی لا یباع مثل یزید. مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت، مجھ جیسا کا مطلب کیا ہے؟ اس فساد کا کارخانہ بھی جاری ہے اور ہدایت حسین کا کارخانہ بھی جاری ہے. وہ نہیں جھکے گا، وہ سرنڈر نہیں کرے گا. بس امام حسین کے قیام کی ذاتی خصوصیت، ذاتی صفت، شر مطلق کو پہچانو، شر مطلق کا خلاف قیام. یہ جو آیت 4 قل میں سے ایک قل آپ کی تلاوت میں، خدمت میں تلاوت کی، یہ آیت بہت عظیم انقلابی ترین آیت ہے. ہم سرسری گزر جاتے ہیں، نہیں معلوم دامن وقت میں گنجائش کا میں اختصار کے ساتھ اس آیت کے تناظر میں شر مطلق کو بیان کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات. آیت کا ترجمہ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق. فلق کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی روشنی، وہ روشنی سورج کے طلوع کی خوشخبری دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلق. من شر ما خلق، شر ما خلق یعنی وہ مخلوقات خدایا ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. چھوٹی جاہلیت، چھوٹا جرم، چھوٹی دنیا داری، چھوٹا فساد، چھوٹے اسکیل کا کارخانہ یہ شیطنت، خدا اس سے پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرٍ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب. غاسق تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو. وقب کہتے ہیں پھیلا ہوا اندھیرا. ایک دفعہ ایک چھوٹے کمرے کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، ایک دفعہ پورا عالم اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں گر جاتا ہے. وہ اندھیرا جو پورے عالم پر، پورے گلوب پر پھیل جائے اسے غاسقین وقب کہا جاتا ہے. اندھیرے سے تو مانوس ہے نا ہم. جس شہر میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو اسے اندھیرے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ بھی میں اور آپ خود ہیں، حکمران نہیں ہیں. ایک اسی الیکشن کے کمپین میں ایک حکمران نے درست سائیکولوجی کو سمجھا. وہ الیکشن کمپین میں آیا، اس نے کہا ووٹ دو مجھے. انہوں نے کہا ووٹ نہیں دیں گے، آپ میرٹ کا خیال نہیں رکھتے ہو. کہا آپ نے کب میرٹ کو دیکھ کر ووٹ دیا ہے جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو؟ آپ تو رشتہ داروں کو دیکھتے ہو، آپ تو مفاد کو دیکھتے ہو، آپ تو علاقے کو دیکھتے ہو، آپ تو پارٹی کو دیکھتے ہو. بے شک اس پارٹی نے ملک کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ کیا ہو، ووٹ اسی کو دینا ہے. اس سردار کی طرح جو 200 مرتبہ گھر سے باہر نکلا، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں رکھ کے پھسل گیا، اور 201 مرتبہ پھر نکلا، سر کو کھجا کے کہتا آج پھر گرنا پڑے گا. کیوں گر رہے ہو؟ عقل دی ہے خدا نے، حسین دیا ہے تجھے خدا نے، علی اکبر دیا ہے خدا نے. عقل سے سوچو، 200 مرتبہ گر گئے ہو، کافی ہوئے. اب اس کو گراؤ جو تجھے گرانے کے لیے چھلکا پھینک رہا ہے. اپنی عقل سے کام لو، اسے ضائع نہ کرو. اس نے کہا کب آپ نے میرٹ کو دیکھ کر ووٹ دیا ہے تو مجھ سے میرٹ کا تقاضا کرتے ہو؟ مانتے ہم غدیر کو ہیں. غدیر کس چیز کا نام ہے؟ منقبت پڑھنے کا، حیدر حیدر کا نعرہ لگانے کا؟ نہ، یہ نہیں ہے غدیر. یہ لازمی چیزیں ہیں. روح غدیر،
میرٹ کے مطابق انتخاب کرنا. خدا جس دن حیدر کرار کو مسند امامت پر ٹھہرا رہے تھے اس وقت بہت سارے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. فکر اعلیٰ تھی، تقوی اعلیٰ درجے کا تھا، پاکیزہ تھے، باصلاحیت تھے، لیکن علی کے میرٹ کے برابر نہیں تھے. خدا نے غدیر کے دن علی کا ہاتھ رسول اکرم کے ہاتھوں بلند کرا کے من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی آج میرٹ بحال ہوا. آج خدا نے الہی معیار کے مطابق رسول اکرم کے ذریعے سے اس امت کے سامنے اس شخصیت کا انتخاب کیا جسے میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے تھا. شر مطلق کو ٹارگٹ کر کے حسین ابن علی شر مطلق کے خلاف قیام کرتے ہیں. وَمَن شَرٍ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، اس پھیلے ہوئے اندھیرے کو کہتے ہیں غاسقٍ وقب. ایک کمرے کے اندھیرے کو نہیں، پورا عالم پوری دنیا اندھیرے میں چھا جائے اس تاریکی کو غاسقٍ من وقب کہا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں من شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میں اس شر غاسق وقب کو بیان کروں گا. وہ اندھیرا، وہ رات، وہ تاریکی جو پوری دنیا کو اندھیرے میں تاریکی میں دھکیلے، یہ غاسق وقب ہے. اور اس دعا میں، اس آیت میں ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، خدایا اس اندھیرے، اس تاریکی رات سے بچانا جو پوری دنیا کو اندھیرے میں دھکیل دے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس آیت کے ضمن میں روایت اس لیے خدا نے فرمائے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. صرف قرآن پڑھو گے، قرآن کی آیات پڑھتے پڑھتے امریکہ کے غلام بن جاؤ گے. اگر قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھاما ملت ایران بن جاؤ گے. اس آیت کے ضمن میں روایت ہے یہ جو اندھیرا پوری دنیا میں چھا جاتا ہے کیا مطلب، اور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. یہ کوئی روایت نہیں ہے، آیت ہے. اس آیت کے ضمن میں خوبصورت روایت ہے، معصوم سے روایت ہے. رات سے مراد یہ رات نہیں ہے جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آئے یا سورج کی حرکت کے نتیجے میں دن اور رات آئے، یہ نہیں ہے. قرآن کی منطق کے مطابق جوانان، قرآن کی لوجک کے مطابق الہی ڈکشنری میں، قرآنی ڈکشنری میں رات سے مراد وہ آبادی، وہ نظام، وہ بستی، وہ سماج جو امام برحق کی تعلیمات سے دور ہو گیا ہو. جاہلیت نے پورے کے پورے سسٹم کو کینسر کی طرح وہ پھیل گئی ہے. اور جاہلیت جب پورے سماج پر آشکارا طور پر پھیل جائے، جس طرح رات کا اندھیرا پورے گلوب میں پھیل جاتا ہے اور نظام امامت و امامت کی تعلیمات سے دور ہو، جاہلیت پھیلے، اس جاہلیت کو کہتے ہیں شر مطلق. اور روایت ہے من، اسی آیت کے ضمن میں روایت ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا، اطاعت نہیں کی، اس امام کی تعلیمات کو کتابوں میں بند رکھا، منقبتوں کی حد تک بند رکھا، اور دین و بنیاد سماج کا ان تعلیمات کو نہیں بنایا، جاہلیت کی موت مرا. اور کوئی جاہلیت کی موت مرے اس کی زندگی بھی جاہلیت پر مبنی بن جاتی ہے. اور جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت سے مراد معلومات کی کمی نہ. ایک دفعہ جاہلیت علم کے مقابلے میں ہے، مجھے نہیں آتا جاہل ہوں، یہ بری صفت نہیں ہے. جب مجھے پتہ لگا میں جاہل ہوں، علم نہیں ہے، سیکھوں میں اس کو برطرف کروں، یہ کمال ہے، عقل کا تقاضا ہے. ایک جاہلیت عقل کے مقابلے میں ہے. عقل کا حکم ہے امام برحق کی اطاعت کرو، امام برحق کی فکر کے مطابق اپنی سوسائٹی ڈیزائن کرو، اور اس عقل کے مطابق نہ مانے، یہ جاہلیت ہے.
اور یہ جب جاہلیت آ جائے پھر فساد، کرپشن، دہشت گردی، لوٹ کھسوٹ، مہنگائی، ملاوٹ، سود خوری سوسائٹی میں پھیل جائے گی. اور پھر من شر ما خلق، خدایا پناہ چاہتا ہوں چھوٹی جاہلیت سے. کیوں؟ شر مطلق اس چھوٹی جاہلیت پر سوار ہو کر اسے اس بڑی جاہلیت کا حصہ بنا دے گا. شر مطلق سے لا تعلقی جرم ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، مال ناپاک ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں مثلا کتنا دردناک منظر ہے اہل البیت کے ماننے والوں کی سرزمین میں اگر ایک بھی ہو سود خور، یہ کینسر کا ٹیومر ہے. اس سوسائٹی کو ملیمیٹ کرنے کے لیے ایک سود خور کافی ہے. کیوں؟ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا صدقات کے اندر برکت رکھتا ہے، ربا و سود خوری کے اندر برکت نہیں ہے. ایک ربا و سود خوری تجارت کا نام، غلط نام ہے. یہ حرام خوری کو تجارت کا نام نہ دیا جائے. ربا حرام خوری ہے، تجارت نہیں ہے. ربا حرام خوری ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے. اس دور میں فساد کو خوبصورت میک اپ کر کے انگلش اردو ٹرمینالوجی سے بناؤ سنگار کرنے کی کوششیں کی گئی ہے. فساد و گناہ کو بناؤ سنگار کر کے پیش کرنے کا نام وسوسہ ہے، اور وسوسہ شیطان کا کام ہے. ربا کاروبار نہیں ہے، حرام خوری ہے. ربا خدا کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہر گناہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن یہ خدا کی رحمت ہے، رحمت واسعہ، رحمتی وسعت کل شیء. خدا اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا. مجھ سے نادانی کی صورت میں، نہ جاننے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے، خدا رحم کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور خدا تواب رحیم ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کو قبول کرنے والی ذات خدا ہے. خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے، خدا سے راضی ہونا بہت مشکل ہے. اور جو خدا سے راضی ہو اور خدا بھی اس سے راضی ہو، وہ مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے. ہر گناہ جنگ ہے خدا کے ساتھ. لیکن ربا، جوانان عزیز، ربا بھی جنگ ہے. خدا ربا و سود خوری کو، اس جنگ کو ایکسپٹ کرتا ہے. خدا اس چیلنج کو قبول کرتا ہے. کہتے ہیں تو کماؤ، ربا سے کماؤ، سود خوری سے کماؤ. خوش ہے جی، آج تو میں نے ربا سے 10 لاکھ 20 لاکھ کما لیے. خوش ہے نہ، یہ اتنی آسانی سے یہ پروفٹ ہضم ہونے والا نہیں ہے. یہ ربا گاڑی بنے گی، وہ گاڑی تیرا بیٹا چلائے گا، اور اس گاڑی میں تیرا بیٹا گھر کے دریا ہوگا. اور اس دن تجھے معلوم ہوگا خدایا اگر یہ گاڑی نہ لی ہوتی میرا بیٹا بچ جاتا. تیرے بس کی بات نہیں ہے. تجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تو ربا کھا رہا تھا. اعلان جنگ ہے. اور اگر شر مطلق کو موقع ملے، شر مطلق کو گراؤنڈ ملے، وہ شر مطلق پھیل جاتا ہے جس طرح رات پورے گلوب میں پھیلتی ہے. اقتصاد آلودہ، تعلیمی نظام آلودہ، شادی بیاہ آلودہ، سیاست آلودہ، کاروبار آلودہ و ملاوٹ سے بھر رہا ہوا. شر مطلق پھیلے، اس کو موقع دیں، وہ شر مطلق آشکارا گناہ بن جاتی. پوری سوسائٹی سر تپا فساد کا منظر پیش کرتی ہے. اب سمجھ میں آ گیا حسین معلم انسانیت ہے، کشتی نجات ہے. جب شر مطلق فساد کا کارخانہ تربیت لائے، حسین چھوٹے موٹے مجرموں میں مصروف نہیں ہوتے. حسین اس فساد کے مرکز بنو امیہ کا نظام، وہ شخص یزید کو ٹارگٹ کر کے خود اپنا سر نو کے نیزہ پر بلند کر کے اس قوم کو کشتی نجات کی طرف دعوت دیتے ہیں. بس پہلی صفت شر مطلق کے خلاف قیام.
خوب شر مطلق جب چھا جائے، پھیل جائے تو کیا کریں؟ کون بچائیں؟ کس سے پناہ لیں؟ اس آیت نے رہنمائی کی، قل اعوذ برب الفلق، شر مطلق کے خلاف قیام، یہ ام الفساد و ام الجرثومہ ہے۔ ہمارے دور میں بھی جوانان عزیز، کیوں آج ایران اسلامی و رہبر معظم انقلاب کی شخصیت کے چرچے ہیں؟ کچھ خوبیاں ہیں۔ امام حسین کی تحریک کی صفات کو اس انقلاب نے اپنے اندر ایجاد کیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں انقلاب اسلامی عصر ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی اصلاح گری و اصلاح معاشرے کا نام ہے۔ شر مطلق نظام استکباری کے خلاف جو جزیرہ ایپسٹن بنا رہا ہے، جو ہالی ووڈ بنا چکا ہے، جو IMF بنا کر ملتوں کے خون کو نچوڑتا ہے، جو طالبان بنا کر تعصبات پھیلاتا ہے، جو جنگ مسلط کر کے مسلم ممالک کے اندر نفرتیں ایجاد کرتا ہے، جو ممالک کو مجبور کر کے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، جو اس طرح کا تعلیمی نظام بناتا ہے، جو ان کے سرمایہ دارانہ نظام کی، اس سرمایہ دارانہ نظام کے پرزے بناتا ہے، یہ شر مطلق پھیل گیا۔ اگر اسے موقع ملے ہم سب کو آلودہ کرے گا۔ اس زمانے میں عاشورائی فکر، کربلائی فکر و امام حسین معلم انسانیت سے الہام لے کر امام خمینی نے، رہبر شہید انقلاب نے فرمایا ہم شیعہ سنی جنگ کے قائل نہیں ہیں، علمی اختلافات ادب و احترام سے حل کریں گے۔ ہم اسلامی ممالک کے ساتھ جنگ کے قائل، ہمیں مجبور کیا گیا۔ UAE عرب امارات کے ایئرپورٹ سے ولی امر مسلمین کے گھر پر بمباری ہوگی تو اس وقت ایران کا لا تعلق رہنا جرم ہے۔ پہل نہیں کی، دفاع ہے، دفاع عقل کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے۔ ہم شیعہ سنی جھگڑے اسلامی ممالک کی جنگ کے قائل نہیں ہیں بلکہ وحدت کے قائل ہیں۔ ہم عاشورہ کی فکر کے مطابق شر مطلق، شر فساد، استکباری نظام کے وجود کو مشرق وسطیٰ میں پاکستان، سعودی عرب، UAE، عراق، ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کے ناپاک وجود کو اس ریجن سے نکال باہر کریں گے، اس کے رعب و دبدبے کی عمارتوں کو گرائیں گے۔ اس نے میڈیا کی طاقت سے باور کرایا ہم بہت قوی ہیں، امت اسلامیہ بہت ضعیف ہے، بس اپنی فساد کی مستی میں رہو۔ خمینی نے فرمایا یہ غلط شیطانی درس ہے، یہ درس بکری ہے جو میں اور آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ جس کے پاس عاشورہ ہو وہ ضعیف نہیں ہے، جس کے پاس کربلا ہو وہ ضعیف نہیں ہے، اور جس کے پاس غدیر ہو وہ ضعیف نہیں ہے۔ اور غدیر کی روح کو اپنا کر اس ملت نے اس شر مطلق کے ایک پتلے شاہ ایران کو نکال باہر کیا اور میرٹ کو بحال کیا ولایت فقیہ کو نافذ کر کے۔ اور ولایت فقیہ کی مثال امامت کے مقابلے میں نظام کی نہیں ہے، ولایت فقیہ کی مثال چاند کی ہے، امامت کی مثال سورج کی ہے۔ روایت ہے الامامۃ الشمس الطالعہ، امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پڑھیں جوان، سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج نظر چھوٹی روشنی نظر آتی ہے ایک، سورج غروب ہو، خصوصاً عصر غیبت کبریٰ میں اس وقت امام نہیں ہے، غروب ہے، اندھیری رات ہے۔ شر مطلق کے حوالے نہیں کیا، درست ہے، سورج نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ اس کے رات کے اندھیرے میں بھی کوئی مومن کسی کھائی میں، کھڈے میں، اندھیرے میں نہ گرے۔ چاند سورج کی نائب بن کر ان لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ چاند کا کام جب سورج نہ ہو تو سورج کا کام انجام دینا۔ ایک چاند کی اپنی کوئی روشنی ہے ہی نہیں، یہ جو چاند رات کو نظر آتی ہے اور چاندنی ہے چاند کی، یہ سورج کی روشنی ہے۔ اور چاند با ادب ہے،
جب سورج طلوع کرے چاند غائب نہیں ہوتی، اس سورج کے عشق میں فانی ہوتی ہے۔ عصر غیبت کبریٰ اندھیرا ہے، امام نہیں ہے، لیکن ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ ٹرمپ کے حوالے نہیں کیا، ولایت فقیہ کے حوالے کیا ہے۔ ولایت فقیہ چاند کی چاندنی کا نام ہے، اور اس چاند کی چاندنی میں جو نورانیت ہے ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اس امام، اس شمس طالعہ، اس چمکتے ہوئے سورج کی عطا ہے۔ جب وہ امام پردہ غیبت سے ظاہر ہوگا، وہ امامت کا سورج طلوع ہوگا، یہ ولایت فقیہ کا چاند، وہ چاندنی اس سورج میں فانی ہوگی۔ یہ چاند اس سورج کی عاشق ہے۔ ولایت فقیہ کی چاندنی میں اور آپ کو اس شمس طالعہ کے ظہور کے لیے عالمی سطح پر آمادہ و تیار کرنے کی ذمہ داری کا نام ہے، اور اس عزم و ارادے کی وجہ سے رہبر کو شہید کیا گیا۔ ہم سب نے رہبر کی اس ارادے کو زندہ رکھنا ہے، اور اس ارادے کے مطابق اپنی و اپنے قوم کی تربیت کرنی ہے۔ آج حسین ابن علی کربلا معلی پہنچ جاتے ہیں۔ اجرکم ربکم۔ حسین ابن علی کربلا میں اپنے اور اپنے اعوان و انصار کے خون کے ذریعے سے شر مطلق سے رہائی و نجات دینے کی تقدیر میں اور آپ کے لیے چنتے ہیں۔ اصغر کا گلا کٹ جاتا ہے تو شر مطلق سے نفرت ایجاد ہوتی ہے، شر مطلق کے خلاف قیام آتا ہے۔ زینب کبریٰ کے ہاتھ رسیوں میں باندھے جاتے ہیں تو شر مطلق کی قباحت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قیام کرو، اس سے پہلے اس کی قباحت کا احساس کرو۔ اور کربلا وہ مقدس سرزمین ہے، ہر گزرنے والے نبی کو خدا نے ہوشیار کیا ہے۔ نوح نبی کی کشتی ڈگمگانے لگی، خدایا یہ کون سی سرزمین ہے جہاں میری کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ حسین کا ذکر خدا فرما رہا ہے، ذاکر حسین اللہ ہے۔ اے حسین کتنا بڑا مقام پا لیا، اے حسین تیرا ذاکر خدا ہے رسول سے بھی بڑھ کر، اور اے حسین یہ عزادار تیرے مہمان ہیں، ہم محتاج ہیں تیری شفاعت کے، تیری اس نظر کے محتاج ہیں جس نظر نے لمحوں میں حر کی تقدیر بدل دی۔ اے حسین سراپا نیاز ہے، نیاز۔ حضرت آدم نبی کی توبہ قبول نہیں ہوئی، خدا نے حکم دیا پنجتن کا نام لو تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ حضرت آدم نے نام لینا شروع کیے، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن۔ یہاں تک بڑے آرام سے حضرت آدم یہ جملے ادا کرتے رہے، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ اجرکم ربکم۔ جب یہ جملے ادا کیے جناب آدم کی آواز میں لرزہ طاری ہوا، آدم رونے لگے، دل نرم ہوا، خدایا یہ کیسی ہستی ہے جن کا نام لبوں پر آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ کیسا وجود ہے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اے آدم یہ وہ نواسا ہے رسول کا، قتیل الابرات ہیں، ہر مومن حسین کا نام یاد کرتے ہی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وطلر موتور ہے جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ آج وہ حسین کربلا یہ معلی میں تشریف لاتے ہیں۔ کربلا معلی میں امام آئے، امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، بڑی کوشش کی، زلجنے کو بدلا، دوسرے زلجنے پر سوار ہوئے، وہ زلجنہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اتنے میں امام نے سوالات پوچھے، ایو ارض ھذا، یہ کون سی زمین ہے؟ بڑی عجیب زمین ہے۔ کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے،
اور ایک جملے نے حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری کروایا. کسی نے کہا کرب و بلا ہے. جب یہ لفظ سنا نا مولا روئے ہیں عزادارو. رونے کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. خدایا کرب و بلا سے پناہ چاہتا ہوں. کربلا کی مصیبتیں ہیں. مولا کربلا کی مصیبتیں کیا ہیں؟ پیاس ہے. کرب و بلا میں اصغر کا گلا ہے. سکینہ کے رخسار پہ تماچے، اکبر کے سینے پہ برچی، عباس کے بازو قلم. کرب و بلا کی مصیبتیں. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. اتنے میں مولا نے روتے ہوئے مضطرب حالت میں وہ حوصلے کے پہاڑ حسین کربلا کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں. لینے کے بعد سونگتے ہیں. سونگنے کے بعد عجیب جملے فرماتے ہیں. واللہ ہا ہنا، یہی وہ زمین ہے، مجھے اپنے خون کی بو محسوس ہو رہی ہے. واللہ ہا ہنا، یہی وہ زمین ہے. محط رحالنا، یہاں ہمارے خیمے سجائے جائیں گے. واللہ ہا ہنا مسفک دمائنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون گرایا جائے گا. کیسے گرایا جائے گا مولا؟ شمر لعین حرملہ 3 سروں کا تیر لیتا ہے. اے حرملہ بڑے پہلوان کا نشانہ لے رہے ہو؟ نہیں، ننھے اصغر کا گلا. ننھے اصغر کا گلا. ہا ہنا، عجیب جملے امام نے فرمایا. ہا ہنا تحتک الحرمات، ہماری حرمت یہاں پامال ہوگی. ارے جسے سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا زینب، ان کے چادر چھینی جائے گی. ہاتھوں پہ رسان، نامحرموں کی محفل، شام غریبا، خیموں کو لوٹا جائے گا. پھر امام نے عجیب جملہ فرمایا. ہا ہنا تذبح الاطفال، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. ایک تو اصغر کو ذبح کیا، ایک کچھ بچے شام غریبا گوڑوں کے قدموں تلے آ کے کربلا کی زمین میں شہید ہو گئے. وہاں ہونا محل قبورنا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بے سر لاشوں کو دفنایا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کے لاش اطہر کو گوڑوں سے پامال 3 دن تک کربلا کی زمین پر بے گور و کفن رکھا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.